اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدیث نمبر 435 اور 36 ہے. ان عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح بخميسة له على وجهه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں تھے، یعنی اپنے آخری ایام میں جب آپ بیمار ہوئے تو آپ علیہ السلام اتنے شدید بیمار ہو گئے کہ آپ پر بار بار غشی طاری ہوتی تھی آپ پر. تو جب افاقہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے چادر اپنے اوپر سے ہٹائی اور آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر. انہوں نے اتنا بڑا گناہ کا کام کیا کہ انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی، تو ان کی عبادت شروع کر دی. تو یہ ایک اور روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ رب العزت یہودیوں کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی. تو یہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے کہ انبیاء ساری زندگی لوگوں کو توحید کا درس دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے. جب وہ فوت ہوئے تو ان کی قبروں پر مسجدیں بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا خدشہ تھا، ڈر تھا کہ میری قبر کو بھی کہیں یہ عبادت کا نہ بنا لیا جائے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر پر میلہ نہ لگانا. اور ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ میرے بعد لوگ میری قبر کی پوجا شروع کر دیں. تو یہی یہودیوں اور عیسائیوں کا شیوا تھا کہ جب کوئی ان میں نبی فوت ہوتا تو اس کی عبادت شروع کر دیتے، اس کی قبر کی پوجا شروع کر دیتے، اس کے اوپر جو ہے گرجا گھر بنا لیتے. تو آپ علیہ السلام نے کیونکہ یہودیوں عیسائیوں میں یہ دیکھا تھا تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی اور اپنی امت کو اس بات سے آگاہ کیا کہ میرے جو ہے فوت ہونے کے بعد میری امت اس کام میں نہ مشغول ہو جائے. تو اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کی، آپ کے یہ دعا کرنے کی وجہ سے آج آپ کی قبر محفوظ ہے اور آج آپ کی قبر کے اوپر پوجا نہیں ہو رہی اور نہ جو ہے آپ کی قبر سے لوگ تبرک حاصل کر رہے ہیں، جس طرح جو پہلے یہودیوں عیسائیوں میں کام تھا کہ وہ آپ جو ہے انبیاء کی قبر سے تبرک حاصل کرتے. تو یہ آپ علیہ السلام کی قبر کو رب نے محفوظ بنایا ہے، اللہ رب العزت نے حفاظت کی ہے. تو آج جس طرح یہودی عیسائی جو ہے وہ قبروں کی پوجا کرتے تھے، تو ہم میں سے جو ہے بعض ایسے نافہم لوگ جو انبیاء کی قبروں کو تو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو تو چھوڑ کر، حالانکہ ان کی بھی جو قبر کی پوجا نہیں، لیکن جو ان کے بعد آنے والے نیک قسم کے بزرگ قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے عبادت کی ساری زندگی اللہ کو راضی کیا، تو ان کی قبر کی پوجا شروع کر دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر
عمارت بنانے سے منع کیا تو بزرگوں کی قبروں پر، نیک لوگوں کی قبروں پر عمارتیں بنا لی گئی اور ان کو جو ہے وہ دربار کی شکل میں بنا دیا گیا، اور قبروں پر ایسی ایسی سجاوٹ اور ایسی ایسی چراغاں شروع کر دی کہ جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ڈرتے تھے، اور پھر قبروں کی پوجا شروع ہو گئی، ان پر سجدے اور ان کے اوپر نظر و نیاز چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے۔ ان ساری چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور پھر قبروں کے اوپر جو ہے وہ تختی لگا کر اس کے اوپر لکھنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ قبروں کو پختہ بنانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو آج دیکھ لیجئے درباروں پر کیا ہو رہا ہے، قبریں پکی ہیں، پھر چونا گچھ ہیں، پھر عمارتیں بنا لی گئی، پھر ان عمارتیں کے اوپر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے رہے اور آپ نے منع کیا۔ تو آج وہی جو ہے اسی امت جو ہے وہ یہودیوں عیسائیوں کے جو ہے وہ نقش قدم پر چل پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو یہودیوں عیسائیوں کے جو ہے وہ قدم بقدم ان کی جو ہے پیروی کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی بندہ ایک زب جو ہے وہ سانڈا، اس کے بل میں اگر کوئی گھسا ہے نا، تو میری امت میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے وہ اس کے بل میں گھس جائیں گے۔ یعنی اس سے کیا مطلب ہے کہ اتنی پیروی کریں گے، ایک قدم کے بدلے قدم کے برابر قدم ان کے چلیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری بدعات سے، ان ساری شرکیاں امور سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت